اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے لرننگ بیہیویئر کے بارے میں۔ تو لرننگ بیہیویئر کیا ہے، یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹ۔ لرننگ بیہیویئر ایسا رسپانس ہے جو کوئی بھی اینیمل شو کرتا ہے، دکھاتا ہے۔ کس کے نتیجے میں؟ ایکسپیرینس کے نتیجے میں۔ اس سے کوئی تجربہ ہوتا ہے، کسی مرحلے سے وہ گزر کے جو بیہیویئر اینیمل موڈیفائی کرے گا، دکھائے گا، شو کرے گا، اسے کہتے ہیں لرننگ بیہیویئر۔ اور یہ ایڈاپٹیو ہوتا ہے، یعنی یہ بائی برتھ نہیں ہوتا، یہ اپنے ماحول سے سیکھ کے وہ کیا کرتا ہے، یہ بیہیویئر شو کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا دوسرا جو اس میں یاد رکھنے کی چیز ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، لرننگ بیہیویئر ناٹ کنٹرولڈ بائی جینس۔ ایک تو یہ جینس کے ذریعے کنٹرول نہیں ہوتا، جیسے ہم نے پڑھایا تھا کہ انیٹ بیہیویئر کے اندر بائی برتھ یعنی وہ جینز اس کو کنٹرول کرتے تھے۔ تو یہ ایکسپیرینس کے نتیجے میں بندہ سیکھتا ہے، اور یہ ایکسپیرینس یعنی جتنا ہوگا انوائرمنٹ میں اس کو، وہ اتنا ہی کیا کرے گا، اس کے اندر لرننگ بیہیویئر موڈیفائی ہوگا۔ اور لرننگ بیہیویئر ایک تو ڈیپینڈ کرتا ہے جتنی اس کی لانگ لائف اسپین ہوگی، جتنا وہ زیادہ دنیا میں رہے گا اینیمل، مختلف چینجز سے اس کا مقابلہ ہوگا، سامنا ہوگا، تو وہ جو چینجز آتی ہیں وہ کہلاتی ہیں لرن بیہیویئر۔ اور جتنا اس کی لائف اسپین بڑھے گی، اس کا برین اور اسپائنل کارڈ اتنا ڈیولپڈ ہوگا اور وہ اتنا چیزوں کو سیکھے گا۔ اور پہلا جو لرننگ بیہیویئر ہے وہ اینیملز کے اندر وہ ہیبیچویشن ہوتا ہے۔ ہیبیچویشن اسٹوڈنٹس یہ ہوتا ہے کہ ایک اسٹیمولس اگر بار بار آپ کیا کریں گے، کوئی ارریلیونٹ اسٹیمولس بار بار اینیمل کو اس سے یعنی گزرنا ہوگا، تو پھر وہ کیا کرے گا، یا تو بالکل اس پہ کوئی بیہیویئر شو نہیں کرے گا، یا کیا کرے گا، اس کو اگنور کر دے گا، یعنی اس پہ کوئی اسٹیمولس پہ رسپانس شو نہیں کرے گا۔ یہ ہو سکتا ہے۔ تو ہیبیچویشن ایک سمپلسٹ لرننگ ہے جس میں اینیمل لرن کرتا ہے ناٹ ٹو رسپونڈ، یا تو بالکل رسپانس نہیں دے گا، اور اگنور، یا تو بالکل اگنور کر دے گا۔ کب کرے گا یہ بیہیویئر، اگنورڈ بیہیویئر؟ جب ایک اسٹیمولس بار بار ریپیٹ کیا جائے اور وہ ارریلیونٹ ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں ہو۔ تو اب کیا ہوتا ہے، یہ اینیمل کے لیے پہلی شرط کیا ہے، یہ اسٹیمولس ہارملیس ہونا چاہیے، جو ریپیٹ کیا جا رہا ہے بار بار، اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہو۔ تو اب یہ اسٹیمولس ہیومنز دیتے ہیں ان اینیملز کو، تو اس لیے اب یہ کیا کرتے ہیں، اس اسٹیمولائی کو اگنور کریں گے اور اسی طرح بیہیو کریں گے۔ اب جیسے ہیبیچویشن زیادہ تر برین میں سے ریلیٹڈ ہے، اور جو ہی اسٹیمولس کو وہ ریسیو کرتے ہیں، اینیمل ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور ڈیسائیڈ کرنے کے بعد اس پہ خاص توجہ نہیں دیتا۔ اس کی اگزامپل دیکھ لیں اسٹوڈنٹس، کہ جیسے یہ جو جنگلی گلیریا ہوتی ہیں، وائلڈ اسکویرل، یہ زیادہ تر آپ نے پارکس وغیرہ میں ان کو دیکھا ہوا ہے، وہ وہاں پائی جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کیا کرتے ہیں بھائی، ایک شخص جو ہے ایک گلیری کی پکچر لینا چاہتا ہے، تو جب پہلی بار آپ اس کی پکچر لیں گے تو وہ کیا کرتی ہے، لوگوں سے دور دور بھاگتی ہے۔ کیوں بھاگتی ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کو ان سے خوف ہوتا ہے کسی خطرے کا۔ تو لیکن جب آپ بار بار کیا کرتے ہیں، اسی اسٹیمولس کو دہراتے ہیں، تو یہ اسکویرل یہ سیکھ جاتا ہے کہ یہ اس کے لیے ڈینجرس نہیں ہے یہ اسٹیمولس۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ پروسیس جب بار بار ریپیٹ ہوگا تو اسکویرل آپ سے کم خوف کھائے گا، لیس افریڈ ہوگا، اور ایونچولی آخر کار کیا ہوگا، اسکویرل کا جو فیئر ہے وہ مکمل ختم ہوگا، اور وہ اب اس اسٹیمولس پہ رسپونڈ نہیں کرے گا۔ یعنی پہلے وہ اوے بھاگ رہا تھا، اب نہیں بھاگے گا۔ اور یہ جو ہیبیچویشن بیہیویئر ہے، اس کے بعد پھر وہ کیا کرتا ہے، جب لوگ اسے فیڈ کرتے ہیں تب وہ قریب آ جاتا ہے، انسانوں کو اپروچ کرتا ہے بغیر کسی خوف کے۔ تو یہ ہیبیچویشن ہے، یعنی ایک اسٹیمولس جب بار بار اس کے پاس دہرایا گیا تو اس نے سیکھ لیا کہ اس سے نقصان نہیں ہے، تو اس نے بعد میں اس اسٹیمولس کو اگنور کیا۔ پہلے اگنور نہیں کر رہا تھا، دور بھاگ رہا تھا، بعد میں آپ کے قریب آیا، تو یہ ہیبیچویشن ہے۔ اب آتے ہیں امپرنٹنگ۔ امپرنٹنگ بھی ایک لرننگ بیہیویئر ہے۔ اب یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس، اب اس میں ہوتا کیا ہے، یہ جب اینیمل کوئی برتھ ہوتی ہے اس کی، یعنی کوئی اینیمل پیدا ہوتا ہے یا کوئی انڈوں سے نکلتا ہے یا ہیچنگ ہوتی ہے،
تو اس میں کیا ہوتا ہے، یہ جو بچے ہیں، یہ جو اس کے چوزے ہیں یا جو بطخ کے بچے ہیں یا جانور کے بچے، وہ کیا کرتے ہیں، جو پہلا آبجیکٹ وہ دیکھتے ہیں جو ان کے سامنے موو ہو رہا ہو تو وہ اسی کو فالو کرتے ہیں. تو اسی کو کہتے ہیں امپرنٹنگ، اور یہ ایٹ برتھ ٹائم میں ہوتا ہے. اور یہ جو لرننگ ہے بہت شارٹ پیریڈ میں ہوتی ہے کسی انڈیویجول میں. اور اس میں کیا ہوتی ہے، یعنی امپرنٹنگ کو پہلی بار برڈز میں دیکھا گیا، پرندوں میں، چوزوں میں، بطخ کے بچوں میں، اور یہ گوسلنگز بھی اسی کی فیملی سے ہے بطخ کی، ان میں دیکھا گیا کہ وہ پہلا جو موونگ آبجیکٹ تھا، جب وہ جو ہی چوزے انڈے سے نکلتے ہیں تو جو چیز فرسٹ آبجیکٹ ان کے سامنے یعنی دکھایا جاتا ہے وہ اسی کو فالو کرتے ہیں. تو یہ جو امپرنٹنگ کا جو ایکسپیریمنٹ ہے، یہ جس نے کیا تھا اس کو کلاسک ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں. یہ کورنرڈ لورنز نے 1930s میں کیا. اور یہ جو بطخ تھا اس کو بولتے ہیں گرے لیگ گوس، یہاں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر یہ پریکٹیکل کیا گیا، ڈیمونسٹریٹ کیا گیا امپرنٹنگ کو سمجھنے کے لیے. تو لورنز نے کیا کیا بچے کہ اس نے جو ہی ینگ ونز جو ہے نا بچے چوزے انڈے سے نکل گئے تو اس نے وہاں کیا کیا، اس کے مدر کی جگہ میں کوئی اور سبسٹیٹیوٹ رکھا، مدر کو وہاں سے ہٹا دیا. اب آپ کو پوری کہانی سمجھاتے ہیں کہ پہلے اس نے ایک انکیوبیٹر وہ مشین ہوتی ہے جہاں انڈے رکھتے ہیں، اور انڈوں کی جگہ پھر انڈے وہاں پہ انڈوں سے چوزے بنتے ہیں، تو وہ مشین ہے. جو ہی انکیوبیٹر مشین سے، یاد رکھیے گا، انڈوں سے یہ گوسلنگز بطخ نکل گئے تو انہوں نے اپنے کچھ گھنٹے جو ہے لورنز یہ جو سائنٹسٹ تھا اس کے ساتھ گزارے، اور وہاں پر اس کی مدر کو یعنی وہاں ان کے سامنے نہیں رکھا گیا پہلی بار. تو بعد میں کیا ہوا، اب یہ بچے یعنی جو چوزے تھے ان کے، یہ لورنز کے پیچھے چل رہے تھے، اور یہاں تک کہ ان کو اپنی یعنی جو ہے انشورڈ نور اپنی امی کی یعنی ان کے پاس کوئی اس کا یعنی وہ نہیں تھا، اس کو ریکگنائز نہیں کر رہے تھے، پہچان نہیں رہے تھے. اور ادر ایڈلٹس آف دیئر اسپیشیز، یا دوسرے جو ان کے اسپیشیز تھے، ایون ایز ایڈلٹس کنٹینیو ٹو پریفر کمپنی آف لورنز، اور یہ لورنز کو ساتھ چلنا اچھا لگتا تھا ان کو، اینڈ ادر ہیومنز ٹو دیٹ آف گیس، یعنی اور دوسرے انسانوں کے ساتھ یہ چلتے تھے. لورنز نے یہ پھر دیکھا کہ سب سے امپورٹنٹ جو امپرنٹنگ کے اندر اسٹیمولس ہے وہ کیا ہوتا ہے، مومنٹ آف دا آبجیکٹ ہوتی ہے، جو پیرنٹ برڈ ہے جس سے نکلے ہیں اوے فرام دا ہیچلنگز. تو یاد رکھیے گا امپرنٹنگ بائی برتھ ہوتی ہے، اور برتھ کے دوران جو ہی آپ چوزوں کے سامنے جو چیز موو کرتے ہوئے رکھو گے وہ اسی کو فالو کرتے ہیں. یہ لورنز نے اس ایکسپیریمنٹ میں سمجھایا. پھر ایک تیسرا قسم کا جو بیہیویئر ہے لرننگ، یہ ہے کلاسیکل کنڈیشننگ ہے. اور کلاسک کنڈیشننگ میں یہ یاد رکھیے گا، دو ڈیفرنٹ اسٹیمولائی رکھیں گے، اور وہ اینیملز یعنی جو اینیملز اس پہ رسپانس دیتے ہیں یہ کلاسک کنڈیشننگ کہتی ہے، جہاں آپ دو ڈیفرنٹ اسٹیمولائی رکھ دیں. تو سب سے پہلے یہ جو کلاسیکل کنڈیشننگ کا ایکسپیریمنٹ پرفارم کرنے والے سائنٹسٹ پاولوف تھے، آئیوین پیٹرووچ پاولوف. اب اس نے کیا کیا، ایک کتا تھا، صحیح ہے، اس کو فوڈ دیتا تھا یہ، اور فوڈ دینے کے بعد کیا کرتا تھا، بیل کو رینگ کرتا سائملٹینیسلی اور اس کو کھانا دیتا تھا. تو کچھ عرصے بعد یہ ہوا کہ ڈاگ کیا کرتا تھا، جو ہی بیل بجاتے تھے اس کی آواز پہ بیل کی یہ اس کے منہ سے سیلیویشن ہوتی، تھوک نکلتا. اور جب کبھی آپ بیل بجاتے اور فوڈ پریزنٹ نہ کرتے تب بھی اس پہ کیا تھا، اس کو سیلیویشن ہوتی تھی. تو اب اس نے کیا کیا، وہاں پہ اس نے ایک دوسرا اسٹیمولس، جو ایک تو بیل یوز کیا تھا، دوسرا آرڈر آف فوڈ یعنی اس کی خوشبو، یہ کیا کرتا تھا، یہ بھی سیلیویشن کراتا تھا ڈاگ میں. جو ہی اس کو کھانے کی خوشبو آتی، تھوک نکلتا تھا اس کے. تو یہ دو ڈیفرنٹ اسٹیمولائی یوز کرتے ہیں کلاسیکل کنڈیشننگ میں. فوڈ ہائیلی ریلیونٹ اسٹیمولس تھا، اور بیل بھی. اور یہاں پر ڈاگ کیا کرتا تھا، یعنی بیل سے وہ ایسوسیٹ کرتا اور فوڈ سے، اور یہ اس طرح یہ سیلیویشن ہوتی. اس سچویشن کے اندر آرڈر کو ہم جو آرڈر ہے یا جو خوشبو ہے فوڈ کی، یہ انکنڈیشن اسٹیمولس کہلاتا ہے، اور بیل کہلاتا ہے کنڈیشن اسٹیمولس.
جس کی وجہ سے یہاں سیلیبریشن ہوئی. اور اسٹوڈنٹس یہی یاد رکھیے گا ڈاگ کے اندر ایسوسیٹ کرتا تھا وہ بل اور فوڈ کو، اور اس طرح سے وہ سیلیبریشن ہوتی تھی. تو یہ کلاسیکل کنڈیشننگ ہے جس میں دو ڈیفرنٹ اسٹیمولائی کا ایک ہی رسپانس آپ کو ملے گا. جیسے بل بجانے پر بھی سیلیبریشن ہو رہی ہے اور فوڈ کے خوشبو آنے پر بھی سیلیبریشن ہو رہی ہے. تو یہ پاولوف نے کیا. اب بات کرتے ہیں انسٹرومنٹل کنڈیشننگ، جو چوتھی ہمارے پاس لرننگ ہے. جیسے لرن کرتے ہیں، اس کو ٹرائل اینڈ ایرر بیہیویئر بھی کہتے ہیں. تو یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس، اینیمل چیزیں سیکھتے ہیں جب وہ کہیں کچھ ایکشن جیسے واکنگ کر رہے ہوتے ہیں، فوڈ کے سرچ میں آگے پیچھے جب وہ موو کرتے ہیں تو اس موونگ کے دوران بھی کچھ چیزیں یہ سیکھتے ہیں. تو اینیمل اس طرح کیا کرتے ہیں، واک کر کے اپنا فوڈ فائنڈ کرتے ہیں ایکٹیویٹیز میں، اور فوڈ یعنی ان کے اس بیہیویئر کو کیا کرتا ہے، انکریز کرتا ہے. اور یہ اینیمل اسی طرح یعنی ایک ریوارڈ بیہیویئر کو کہا جاتا ہے. آپرینٹ لرننگ بھی اس کو کہتے ہیں، جہاں یہ فوڈ کے لیے واک کرتے ہیں. تو ایک ایگزامپل اس کی یہ ہے، اس پہ جس سائنٹسٹ نے کام کیا تھا وہ ایک سائیکولوجسٹ ماہر نفسیات تھے، بی ایف اسکینر، جنہوں نے 1904 سے 1990 میں یہ رہے، اور انہوں نے یہ انسٹرومنٹل کنڈیشننگ پہ کام کیا. تو سب سے پہلے اس نے کیا کیا، ایک باکس لیا، باکس کے اندر اس نے کیا کیا اسٹوڈنٹس، ایک ریٹ کو اندر رکھ دیا، اور پھر وہاں ریٹ نے ایکسپلور کرنا شروع کی چیزوں کو. تو وہ کیا کرتا تھا، یہ موو کرتا تھا باکس میں، اور کبھی کبھار حادثاتی طور پہ ایکسیڈنٹلی اس سے یہاں پر ایک لیور تھا، کنڈا، وہ دب گیا. جو ہی وہ کنڈا دب جاتا ہے تو وہاں اسے فوڈ مل جاتا ہے. اور اب یہ فوڈ کی وجہ سے جس ٹائم اس کو ملا، ریٹ کو پتہ چل گیا کہ جو ہی میں جو ہے نا لیور کو پریس کروں گا مجھے یہاں فوڈ ملے گا. تو اب اس نے اپنے اس بیہیویئر کو یہاں سے سیکھ لیا. یہ بھی لرن بیہیویئر تھا. اب جب بار بار یہ ریپیٹ کرے گا تو ریٹ نے لیور پریس کیا تاکہ اس کو فوڈ ملے. اس طرح کی جو لرننگ ہوتی ہے اسٹوڈنٹس، اس کو کہتے ہیں انسٹرومنٹل لرننگ. اور یہ ریٹ پھر اسی طرح کیا کرتا تھا، لیور کو پریس کر کے اپنا فوڈ حاصل کرتا تھا. تو یہ کہلاتی ہے انسٹرومنٹل کنڈیشننگ. اور ایک جو چھٹا ہمارے پاس لرننگ کے ٹائپ ہے وہ ہے لیٹنٹ لرننگ. لیٹنٹ لرننگ کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس، یاد رکھیے گا کہ کچھ اینیملز کیا کرتے ہیں، بغیر کسی ریوارڈ کے کچھ رسپانس شو کرتے ہیں. جیسے ایک اینیمل تھا، اس نے یعنی ان ریوارڈڈ ایکسپلوریشنز کی، بغیر کسی لالچ کے، اور اسی انفارمیشن کو اس نے یوز کیا. فار ایگزامپل یہاں اگر اس کو فوڈ ریوارڈ کے طور پہ دیا جائے تو یہ کیا کرتا ہے، لرن کر لیتا ہے وہاں پر. اور جب اس سے فوڈ آپ نہ دیں، اس سے ہائڈ کر دیں، تب بھی یہ جو بیہیویئر شو کرے گا اسے لیٹنٹ لرننگ کہتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں اسٹوڈنٹس، یہاں یہ فوڈ رکھ دیا اس کے، اور یہاں پر کیا کر دیا، یہ ایگزٹ سائٹ ہے باہر نکلنے کی. تو اس لیٹنٹ لرننگ میں یہ جو سائنٹسٹ تھے، سائیکولوجسٹ امریکن ماہر نفسیات کے لیشلے نے ایک میز بنایا. میز اسی کو کہتے ہیں اسٹوڈنٹس، یہ آپ کو پاتھ مختلف نظر آ رہے ہیں، یہ میز کہلاتا ہے، یا پزل جسے کہتے ہیں آپ اپنی زبان میں. تو ایک میز بنایا. میز بنانے کے بعد اس نے کیا کیا، وہاں اس میز کے اندر کچھ ریٹ چھوڑ دیے تاکہ وہ باہر نکل سکیں. ایونچولی ریٹ یعنی وہاں جو چوہا تھا وہ باہر چلا گیا. اس نے سیکھ لیا کہ کیسے جو ہے باہر نکلنا ہے. اور وہاں ایک دوسرا ریٹ استعمال کیا جس نے یعنی فوڈ کی لوکیشن کو ٹریس کر لیا، پتہ چل گیا. تو اب یہاں جو ریٹ ہنگری تھا اس نے اتنی اٹینشن نہیں دی فوڈ کے لیے، کیوں، وہ ایگزٹ کرنا چاہ رہا تھا. اسی ٹائم اس نے ایک ہنگری قسم کے یعنی بھوکے ایک چوہے کو وہاں میز میں ڈالا. تو اس نے اپنے پریویس ایکسپیرینس سے فوڈ دیکھا تھا، تو اس لیے کوئکلی اس نے باہر نکلنے کے بجائے اس نے فوڈ کی طرف رسپونڈ کیا. پٹ وداؤٹ پریویس ایکسپلوریٹری ایکسپیرینس، یعنی بغیر کسی تجربے کے یہ اس نے لرن کر لیا تھا. تو یہ کہلاتا ہے لیٹنٹ لرننگ. ایک اسٹوڈنٹس انسائیڈ لرننگ ہے. انسائیڈ لرننگ بھی وہی پروسیس ہے، اور اس کو ایک جرمن سائیکولوجسٹ نے سمجھانے کی، وولف گینگ کوہلر تھے. 1920 میں انہوں نے انسائیڈ لرننگ سمجھانے کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا.
اس نے کیا کیا، ایک پنجرا لیا، اس پنجرے کے اندر اس کیج میں اس نے کچھ چمپینزیز، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ چمپینزیز رکھ دیے، اور اس چمپینزیز کو رکھنے کے بعد وہاں اس نے دو چیزیں رکھی تھی، وہاں ایک تو بہت سارے اسٹکس رکھ دیے، اس نے ڈنڈے رکھ دیے، اور کچھ باکسز، یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں باکس اور اسٹکس رکھے۔ تو پہلے کیا ہوا اسٹوڈنٹس، اور اس کے اوپر یہاں پہ اس کے اوپر کیلے لٹکا دیے پنجرے کے اوپر۔ تو اب چمپینزیز نے کیا کیا، ایک چمپینزی نے فرسٹ ان کو بناناز نظر آئے، جب نظر آئے تو انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے ان تک پہنچا جائے بناناز تک۔ تو انہوں نے اب سوچنا شروع کیا، جو ہی انہوں نے سوچنا شروع کیا، انہوں نے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آبزرو کیا کہ یار کیسے بناناز تک پہنچے۔ تو پہلے انہوں نے ان اسٹکس کو ایک کے اوپر ایک اسٹک، ایک ڈنڈے کے اوپر دوسرا ڈنڈا رکھا اور ایک لانگ اسٹک بنائی، اور وہاں ناک ڈاؤن کرنے لگے، اس پہ مارنے لگے ان ہینگنگ بناناز پہ، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اب دوبارہ سے چمپینزیز نے اس پرابلم کو سالو کیسے کیا، انہوں نے ان باکسز کو کیا کر دیا، ایک باکس کے اوپر دوسرا باکس، اس طرح سے انہوں نے ٹاپ پہ رکھ دیا ایک دوسرے کے، اور اس طرح سے یہ کلائم ہو گئے ان باکسز پہ، اور اوپر جو بناناز رکھے ہوئے تھے وہاں پر یہ پہنچ گئے۔ اور اسی طرح کی جو لرننگ بیسڈ ہے، آبزرویشن کے ذریعے چیزوں کو دیکھ کے جو کرتے ہیں، یہ ان کو کہتے ہیں ان سائڈ لرننگ، جو کہ وولفنگ کولر نے کیا۔ تو سٹوڈنٹس، یہ مختلف قسم کی لرننگ بیہیویئرز تھے، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس میں آپ لوگوں نے ان کی ڈیفینیشنز اور ان کی ایگزامپلز یاد رکھنی ہے۔ یہاں وائلڈ اسکویرل ہیبیچویشن میں ہم نے ایگزامپل دی، اور امپرنٹنگ میں ہم نے یہاں گوسلنگز کی مثال دی کہ جب یہ پیدا ہوئے تو لورنس کو پہلی بار دیکھا، ان کی مدر کو ہٹا دیا، تو بعد میں یہ اسی کو ہی فالو کرتے تھے۔ اور پھر یہاں پہ جو ڈاگ تھا، دو ڈیفرنٹ اسٹیمولس یوز کیے تھے، ایک بیل پہ دے رہے تھے کانا، تو سیلیویشن ہو رہی تھی بیل جو ہی رنگ کرتے تھے، اور دوسرا آرڈر آف دا فوڈ یعنی خوشبو پہ، تیسرا ہم نے ریٹ کو یہاں پہ لیور تھا، لیور کو پریس کر کے کانا حاصل کیا، اور یہاں پر کیا تھا، ایک طرف فوڈ تھا، دو ریٹس لیے تھے اس میں، ایک ہنگری ریٹ تھا، ایک ہنگری نہیں تھا۔ تو ہنگری والے نے، جو بھوکا تھا، اس نے فوڈ کو سرچ کیا، ایکسپلور کیا، جس کو ہنگری نہیں تھا اس نے ایگزٹ باہر نکلنے کی کوشش کی۔ تو یہ لیٹنٹ لرننگ میں ایگزامپلس تھی، اور ان سائڈ لرننگ میں چمپینزیز کی دے دی۔ تو امید ہے اسٹوڈنٹ سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔